حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 دسمبر منگل کا دن اور 3 جمادی الثانی ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات پر آج سے 43 سال پہلے سوویت یونین کی طرف سے حملہ کیے جانے پر، جبری حملہ کیے جانے پر۔ اس موقع پر افغانستان اسلامی امارات نے بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 43 سال قبل سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ ہماری سرزمین پر ہزاروں ظالم فوجیوں کے ساتھ 10 سال قابض رہے۔ افغان لوگ آج تک اس سانحے کو بھگت رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہجرت کر گئے ہیں اور لاتعداد شہید اور معذور افراد ہیں۔ قوم نے بہادری کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کی مدد سے 10 سال بعد ان کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا اور ہمارے مظلوم لوگوں کو شر اور قبضے سے نجات ملی۔ اس واقعے سے پوری دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت افغان طالبان افغان مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مسلمانوں کے عزم اور ایمان پر شک کرے۔ ہم کمزور اور غریب ہیں، لیکن اللہ کا حکم جہاد اور اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے طریق ہمیں بہتر طریقے سے جانتی ہے۔ اس صدی میں برطانوی، سوویت اور امریکی قبضے پر ان کی ذلت امیز شکست اس عظیم سچائی کو واضح کرتی ہے۔ اسلامی امارات افغانستان اس قبضے کی مذمت کرتی ہے اور خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور ہر معاملہ کرنے کو تیار ہے، اور کسی کو اپنی سرزمین تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ملکی اقدار قوم کے خلاف سازشیں اور غلط عزائم رکھنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسلامی امارات دینی اقدار اور امت مسلمہ کے دفاع اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور خدمت اور کوشش کرتی رہے گی۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خونزادہ صاحب کے حکم پر صوبہ ہوسٹ، فریاب اور بغلان کے علماء کونسل کے بعد صوبہ کاپیسا میں بھی علماء کونسل کی بنا دی گئی ہے۔ اس کونسل کے لیے علماء کرام کے نام جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ علماء کرام کی کونسل صوبہ میں ہونے والے تمام تر کاموں میں حکومتی حکام کی رہنمائی فرمائے گی، اور تاکہ تمام تر کام شریعت کے مطابق اور اسلام کے صریح اصولوں کے مطابق کیے جائیں۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی کے مرکزی سرگرمی سینٹر کا دورہ کیا، وہاں پر سہولیات اور کاموں کا معائنہ کیا۔ اس دورے کے دوران ڈپٹی صاحب نے کمپنی کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، جس میں مرمت کی جانے والی عمارتیں، نئی عمارتیں جو 7 منزلہ عمارت بنائی جا رہی ہیں وہاں پہ اس کا دورہ کیا، کسٹمر برانچز کا دورہ کیا، گرین ایریا اور پارکنگ ایریا کا معائنہ کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ پارکنگ ایریا، گرین ایریا ان کا معائنہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ذمہ داری ہے وہاں پہ جن لوگوں کو عوام کے پیسے کا احساس ہوتا ہے اور وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر اس کمپنی کے ہیڈ عبدالرحمان آتش صاحب بھی مولوی صاحب کے ساتھ تھے۔ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی صاحب نے اس موقع پر کمپنی کے کاموں کو سراہا اور کہا کہ اس کمپنی کی سرگرمیاں ملک میں دوبارہ تعمیر کے عمل اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کمپنی کے حکام کو اور سخت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں اور ہم وطنوں کو ترقی کے مواقع فراہم کر سکیں۔ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کی اہم میٹنگ انڈسٹری اینڈ ٹریڈ منسٹر الحاج نور الدین عزیزی صاحب کی سربراہی میں منسٹری آف فائنانس، مائنز اینڈ پیٹرولیم، اکانومی اینڈ پبلک ہیلتھ، نیشنل فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے نمائندگان کے ساتھ مشاورتی میٹنگ کی، جس کا مقصد ملک میں بیرون ملک سے مشینری امپورٹ کرنا اور خام مال کی کنزمپشن اور خام مال منگوانے کے طریقہ کار پر مشاورتی فیصلہ کرنا۔ اس موقع پر نمک پروسیسنگ کرنے والی فیکٹریز اور مائنز کے پروفیشنلز اور مائنرز نے ضروری خام مال کی امپورٹ کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ الحاج عزیزی صاحب نے اس موقع پر زور دیا کہ ملکی صنعت کو سپورٹ کریں اور صحت کی حفاظت کو برقرار رکھیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں بنائیں جو صحت کے خلاف ہوں۔
ہر فیکٹری میں 10 سے 50 لوگ کام کرتے ہیں اور ہم فیکٹریوں کے لیے چیزوں کو آسان بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ آخر پر ایک سال میں ہم وطنوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور مائنز کوالٹی اور صلاحیت کے مطابق مقدار کا اندازہ لگا کر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اتنا سامان ایک سال میں استعمال ہوگا اور اس کو امپورٹ کریں۔ محکمہ صحت صوبہ روزگان کے پبلک ہیلتھ نے بتایا کہ پچھلے 15 دنوں میں مختلف شاپس اور سٹورز اور فارمیسی سینٹر سے 4 ٹن گھٹیا کوالٹی فوڈ آئٹمز اور ایکسپائرڈ ادویات اکٹھی کی ہیں، جو کہ آج جلا کر ختم کر دی گئی ہیں۔ صوبہ پکتیکا کے ضلع بارمال میں زلزلہ سے متاثر ہونے والے 38 خاندانوں کو گھروں کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر مطیع اللہ منصور، جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر کے خلاف لڑنے والے ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ 38 خاندانوں کے گھر زلزلے کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے اور ان کو ترکش چیریٹی ادارے کی مدد سے $500,000 کی لاگت سے نئے گھروں کی تعمیر کر کے گزشتہ روز مالکان کے حوالے کر دیے گئے ہیں، تاکہ وہ ان سخت سردیوں میں اپنے گھروں میں سکون سے زندگی گزار سکیں۔ آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اسلامی امارات کے نمائندے مجرموں کے چہروں کو عیاں نہیں کرتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جرائم کو ختم کرنا ان کا مقصد ہے، انسانوں کو ختم کرنا نہیں۔ صوبہ ہرات کے ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ کلچر کے ہیڈ مولانا حقانی صاحب نے بتایا کہ صوبہ کی سینٹرل جیل میں قیدیوں کے لیے 600 مختلف کتابیں، عام قیدیوں کے لیے، یہ کوئی خاص قیدی نہیں ہے، 400 کلمز اور 100 میگزینز رسالے دیے گئے ہیں، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے اور اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جیل خانوں کو مجرموں کے لیے علم کی جگہ بنا دیا جائے، تاکہ وہ واپس جا کر معاشرے میں عملاً زندگی گزاریں۔ ان کو ہمارے ہاں تو جو بندہ جیل میں چلا جاتا ہے پھر وہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے بچائے، لیکن نظام اسلام یہی ہے کہ وہاں پہ بھی ان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرے میں جا کے اپنا رول پلے کر سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔